الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے، ترازو، جس کی ڈیٹیل پڑھ لی تھی کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جو عمل ہوگا اس کو لا کے تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، کوالٹی چیک کی جائے گی۔ اللہ کے ہاں معیار جو ہے نیکی کا وہ کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوانٹیٹی پہ نہیں۔ ایک بندہ روزانہ 500 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، دل میں اس کے یہ دیکھو میں کتنا سخی ہوں، دیکھو میرا نام روشن ہے، دیکھو لوگ میری کتنی عزت کرتے ہیں، دیکھو لوگ مجھے کتنا اچھا سمجھتے ہیں، تو اس میں اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے لیے کیا کیا اس نے؟ ایک بندہ روز ایک غریب کو کھانا کھلاتا ہے، مہینے میں ایک غریب کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن اتنا چھپ کر خالص اللہ کے لیے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری یہ نیکی کو ضائع مت کر دینا، بس تو جانتا ہو تیری محبت میں کی ہے۔ یہ کوالٹی الگ ہے۔ تو اللہ کے ہاں کوالٹی چیک کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ کوانٹیٹی تو نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہوگی کہ ایک بندہ روزانہ 500 نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک بندہ روزانہ اتنا استغفار کر رہا ہے، یہ تو نامہ اعمال میں لکھا ہوگا، لیکن اس کی کوانٹیٹی، وہ کوالٹی کیا ہے کہ کتنا اخلاص ہے اس کے اندر، یہ چیک کرنے کے لیے میزان کو قائم کیا جائے گا، اور اس میں رکھ کے تولا جائے گا کہ اس کی کوانٹیٹی کیسی ہے۔ ہر ایک کا ایمان تولا جائے گا، ہر ایک کے عمل کی کوانٹیٹی تولی جائے گی اس میں، کہ اس کوانٹیٹی کے یہ عمل رکھیں لیکن کوالٹی کیا ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، تو ترازو میں تولے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کے لیے میزان قائم ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ اب دیکھو نا کہاں گئی کوانٹیٹی۔ بہت سے لوگ نیکیاں، حج، عمرے، زکوٰۃ سب کچھ لے کر آئیں گے، ضائع کر دیا جائے گا، چاہے وہ کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، شرک میں مبتلا تھے، یا کسی بھی ایسی چیز میں مبتلا تھے، امانت میں خیانت کرتے تھے، وہ سارے عمل ضائع ہو جائیں گے ان کے، کیونکہ لوگ لے جائیں گے پھر وہ عمل۔ کہاں گئی اب کوانٹیٹی؟ کسی کام آئی؟ اصل چیز ہے کوالٹی۔ کم عمل کرو۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جس پر دوام ہو۔ دوام کا مطلب ہمیشگی ہو۔ ایک بندہ اگر 2 رکعت استغفار یا 2 رکعت تحیۃ الوضو یا 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے روز، تو وہ روز پڑھے، بے شک 2 رکعت پڑھے۔ دن میں 5 ٹائم وضو کر رہا ہے، ہر وضو کے بعد نہ پڑھے، بے شک کسی ایک ٹائم پڑھ لے۔ اگر وہ شروع کر رہا ہے ایک ہی ٹائم پڑھے 2 رکعت، لیکن اس پہ دوام رکھے، ہمیشگی رکھے۔ یہ نہیں کہ آج پڑھا چھوڑ دیا، 2 دن پھر شروع کر دیا، پھر چھوڑ دیا، پھر شروع کر دیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب نہیں ہے۔ قرآن کوئی پڑھ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھ رہا ہے، روز ایک آیت پڑھ رہا ہے، اس میں اپنی کوالٹی برقرار رکھے اور روز پڑھے۔ اور ایک بندہ روزانہ جو ہے نا پارے پڑھ رہا ہے، 2 دن پڑھے پھر چھوڑ دیے، 4 دن پھر 2 دن پڑھے، پھر 6 دن چھوڑ دیے، پھر 4 دن پڑھے، پھر 8 دن چھوڑ دیے، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس پر دوام ہو۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب، اور روشنی اور ذکر، نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی ایک کتاب دی تھی۔ یاد ہے وہ جو تختیوں پہ لے کر آ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ توریت۔ ٹھیک ہے، اور وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ ایسے ہی قرآن بھی ہے، فرقان کہا گیا ہے۔ قرآن کا ایک نام الفرقان ہے۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟
جو سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہو. یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کرتی ہے کہ سچ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، سچ یہ ہے اسی کی بات کرو، سچ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. تو فرقان قرآن کا ایک نام ہے، اور وہ بھی فرقان تھی. اللہ کی جتنی کتابیں اتنی ہیں سب فرقان تھی، لیکن ان میں آمیزش ہو چکی ہے، چینجز ہو چکی ہیں، بدلاؤ آ چکے ہیں، اپنے پاس سے لوگوں نے چیزیں اس میں ڈال دی ہیں. اب وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں تینوں کتابیں. قرآن ابھی اپنی اصلی حالت میں ہے اور ہمیشہ اپنی اصلی حالت میں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ فیصلہ کرنے والی کتاب تھی، حق بتانے والی کتاب تھی، اور روشنی تھی. روشنی کا کیا مطلب؟ ہدایت. یہ پورا سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہم کہ جو اندھیروں سے اجالے کی طرف آئے، تو اجالے کی طرف کیا لاتا ہے؟ ہدایت ہی آتی ہے. تو ہدایت تھی اس میں، ذکر و نصیحت تھا. کس کے لیے؟ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ہم نے سورہ البقرہ کی پہلی آیت کیا پڑھی تھی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اس میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ذہن میں رکھو کہ ہم مسلمان صرف اس آدھے گھنٹے کے لیے نہیں ہے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں بس. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ ہوتا ہے، بس وہ لگتا ہے صرف اس وقت تک کے لیے مسلمان ہے. جیسے ہی وہ سلام پھیر کے ذکر و اذکار کر کے فارغ ہو کے اپنے دنیا کے کاموں میں لگتا ہے، اس کا بیہیویئر، اس کا انداز، اس کی بات چیت، اس کا حلیہ، اس کے حالات، اس کے معاملات دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں. ایسا کیوں ہے؟ ہمارے اندر یہ منافقت کیوں ہے؟ ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ انسان جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو پوری اپنے عمل صبح سے رات تک کے ویسے رکھے نا. اور کیا کرنا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کو تنگ نہیں کرنا ہے، کسی کو گالی نہیں دینی ہے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار کرنے ہیں، جو بات ہے منہ سے سچ نکالنی ہے، آتے جاتے سلام کرنا ہے، کوئی چیز اگر کھانے کی ہمارے پاس ہے اس کو شیئر کرنا ہے دوسرے لوگوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، آفس والوں سے، اسکول والوں سے، جو بھی جس کے معاملات ہیں. بس اتنا آسان تو دین ہے ہمارا. یہ ہم سے کام نہیں ہو سکتے کیا دن میں؟ اگر یہ ہم سب کام کرتے رہیں تو ہمیں پتہ چلے گا ہم مسلمان ہیں. نماز ختم ہوئی اور لوگوں کے جھوٹ بول کر دھندے شروع ہو جاتے ہیں، قسمیں کھا کھا کے مال بیچنا. آفس میں نماز پڑھ کر آئے، جھوٹ، اس کی کال آئی، وہ کہہ دو میں سیٹ پر نہیں ہوں. وہ آئے نا، منع کر دینا کہ میں ہوں ہی نہیں سیٹ پہ. بھائی اگر آپ کو یہ کہنا بھی ہے کہ میں سیٹ پر نہیں ہوں، کوئی ایسا کام ہے جس کسی نے آپ سے کرنے کے لیے کہا تھا اور اس کی کال آ گئی ہے اور آپ کو ایک دم ذہن میں ابے میں نے تو وہ کیا نہیں، آپ بندے کو کہہ کے چلے جاؤ باہر کہ بھائی اس سے بول دو میں سیٹ پہ نہیں ہوں، آپ باہر چلے جاؤ، سیٹ سے ہٹ جاؤ. آپ کی بات تو سچ ثابت ہو کہ آپ سیٹ پہ نہیں ہو، ہٹ جاؤ وہاں سے، اس کمرے سے چلے جاؤ، اور پھر اس کی کال ختم ہو جائے آ کے اس کا کام فوراً کر دو. وہ بھی اس صورت میں کہ جب مجبوری ہو. جھوٹ ہمارے یہاں ایسا چل رہا ہوتا ہے، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، جھوٹ. خواتین نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، دوسرے کی غیبت میں لگ گئی، فلاں کی بہو ایسی، فلاں کی نند ایسی، فلاں کی ساس ایسی، فلاں کی بیٹی ایسی، محلے والوں کا ایسا، اس کا بیٹا ایسا، اس کی فلاں ایسی، اس کی یہ عادت، اس کی وہ عادت. یہ کیا ہے؟ ہم 24 گھنٹے کیوں نہیں مسلمان بن سکتے؟ تو بات ہو رہی تھی کہ ھدی للمتقین. میں نے اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے، اب جو ہم آیت پڑھیں گے اس کے شروع کرنے سے پہلے تھوڑا حوالہ دیا تھا، یہ جو ابھی میں نے جتنی بھی بات کری. اب ہم اس کی مزید تفصیل اگلی آیت میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں. یہ ہے اصل آیت. پورے قرآن کا سمجھ لو کہ مجموعہ، بہت شارٹ تفسیر اگر بک کری جائے، ترجمہ کیا جائے تو اس آیت میں پوشیدہ ہے کافی حد تک کہ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں.
یہ جو اللہ کا خوف ہے نا، ڈر اور خوف، اگر یہ انسان صرف قرآن اور نماز کے علاوہ بھی اپنے اوپر طاری رکھے پورا دن، تو انسان سے غلطیاں ہو ہی نہیں. کہ صبح اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، آفس جا رہا ہے، بزنس پہ جا رہا ہے، کسی میٹنگ میں جا رہا ہے، کسی سفر میں جا رہا ہے، کسی وزٹ پہ جا رہا ہے، کہیں ہاسپٹل جا رہا ہے، کہیں پہ بھی جا رہا ہے، وہ یہ سوچتا رہے کہ اللہ کا خوف. اور اللہ کا خوف جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کی پوری زندگی دو چیزوں کے درمیان گزرتی ہے بس. ایک اللہ کا خوف اور دوسرا اللہ سے امید. کہ ایک طرف اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اللہ پکڑ نہ لے، اللہ حساب کتاب لینے میں سخت ہے، اور دوسری طرف اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ذرا سوچو کتنی گہری بات ہے اس حدیث میں. اس حدیث میں صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ ڈرتا رہے اللہ سے کہ نہیں یار اللہ معافی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا وہ گمان کرتا ہے ویسا میں ہوتا ہوں. اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اتنی غفور الرحیم اللہ کی صفت ہے. وہ یہ سوچے کہ اللہ معاف کرنے والا بھی، اگر گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لے. دوسرے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ بس صرف یہ امید ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. ان کے ذہن میں اللہ کی وہ صفتیں ہوتی نہیں کہ وہ قہار بھی تو ہے، وہ دردناک عذاب دینے والا بھی تو ہے، وہ پکڑنے والا بھی تو ہے. یہ صفتیں ان کے ذہن میں نہیں ہوتی. مومن بندے کی صرف یہ شان ہوتی ہے کہ وہ دونوں صفتیں سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا، مومن کی صفت بتا رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، کہ مومن کی صرف یہ ہے اس کو ڈر، ہر وقت اللہ کا ڈر بھی لگا رہتا ہے اور ہر وقت اللہ سے اچھی امید بھی رہتی ہے. پل بھر میں وہ سوچتا ہے کہ یار میں یہ غلط کام مجھ سے نہ ہو جائے، اللہ پکڑ لے گا. اگلے پل میں اس کو امید ہو جاتی ہے کہ اگر چلو غلط ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. کوشش اس کی اپنی پوری ہوتی ہے کہ صحیح کام کرے، ہر اس چیز سے بچے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہے، اور ہر وہ کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. بیٹا اللہ کا جو خوف ہے نا، وہ دلوں میں پیدا کرو. ہمارے یہاں وہ خوف نہیں ہے. کتنی ہم نے پڑھا تھا قرآن میں کہ وہ قرآن کی آیتیں سن کے روتے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ ملک میں، اس کی ایک اور آیت میں بتا دوں جو سورہ ملک میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، بن دیکھے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے. اور اللہ نے اس اجر کے آگے جو لفظ استعمال کیا ہے کبیر، کہ بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. اور یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اللہ سے بھی اور قیامت سے بھی ڈرنا چاہیے. اللہ کا ڈر جو ہے ہمارے اندر صرف شاید نماز کے وقت ہوتا ہے، یا ہمارے اندر جو ہے نا وہ قرآن پڑھتے ہوئے یا کسی محفل میں بیٹھ کے ہوتا ہے. جبھی تو کہتے ہیں کہ ایسی محفلیں اٹینڈ کرنی چاہیے، درس و تدریس کی، دروس کی، اللہ کی شان کی، اللہ کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو، اس سے اچھی امید پیدا ہو اللہ سے. خوف کے متعلق قرآن پاک میں بہت زیادہ آیتیں آئی ہیں، بہت زیادہ آیتیں آئی ہیں قرآن پاک میں. سورہ آل عمران میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے تم لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس مجھ سے ہی ڈرو. ٹھیک ہے، شیطان تو کھلم کھلا دشمن ہے نا انسان کا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میں تم لوگوں کو وہ بتاتا ہوں کچھ جو ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں کہ وہ اللہ سے کیسے ڈرتے تھے اور اللہ کا کتنا خوف رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں اللہ سے بے پناہ ڈرتے تھے. یہ لوگ اللہ کے خوف سے رات رات بھر رویا کرتے تھے، مہینوں بیمار رہتے تھے. جس طرح ہانڈی میں پانی کھولتا ہے نا، اتنا ان کا جسم تپ جاتا تھا اللہ کے خوف سے. اور اسی طرح روزے رکھتے تھے وہ. اور اس کی بے شمار جو مثالیں ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں. چند ایک میں بتاتا ہوں. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دفعہ ایک چڑیا کو دیکھا جو درخت پر بیٹھی ہوئی تھی.
تو وہ چڑیا سے کہنے لگے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم درخت پر بیٹھی ہو، پھل کھاتی ہو اور اڑ جاتی ہو، اور نہ تمہیں عذاب کا ڈر ہے اور نہ تمہارا حساب کتاب ہونا ہے۔ اے کاش میں بھی تمہارے جیسا ہوتا۔ وہ اتنا ڈرتے تھے اللہ سے کہ وہ چڑیا کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے کاش میں مینڈا ہوتا اور اسے موٹا تازہ کر کے ذبح کر کے کھا لیا جاتا مگر انسان نہ ہوتا۔ یعنی میں مینڈا ہوتا، بھیڑ ہوتا جو کاٹتے ہیں نا جیسے دمبا، کہ موٹا تازہ مینڈا ہوتا، لوگ ذبح کرتے مجھے کھا لیتے اور میں انسان نہیں ہوتا کہ مجھے حساب دینا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے جب انہوں نے ایک دفعہ سورہ طور کی آیت پڑھی، کون سی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عذابک ربک لواقع، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، تو وہ بہت روئے اور اتنا روئے کہ بیمار پڑ گئے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ اتنا روئے اس آیت پہ کہ اللہ حساب لینے والا ہے، حساب لے کر رہے گا، وہ بیمار پڑ گئے۔ اور ہم اپنی زندگیاں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ ہمیں کبھی خوف آیا ہے کسی کام کرتے ہوئے کہ یار اللہ پکڑ نہ لے، اللہ پوچھ نہ لے؟ یا کوئی صحابہ کرام نیکیاں کرتے تھے، نیکی کر رہے ہیں اللہ کے خاطر اور راتوں کو رو رہے ہیں کہ یا اللہ تو نیکی ضائع مت کر دینا، یا اللہ ہمارے دل میں منافقت پیدا نہ ہو جائے، یا اللہ ہمارے دل میں ریاکاری نہ آ جائے کہ کہیں ہماری یہ نیکی ضائع ہو جائے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کسی کے یہاں راشن ڈلوایا تو میں نے اس کے یہاں راشن ڈلوایا تھا، میں نے اس کی بچے کی فیس دی تھی، میں نے اس کا یہ کیا تھا، میں نے اس کو اتنا پیسہ دیا تھا، میں نے اس کے گھر میں کام کرایا تھا، یار وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے نوکری لگوائی ہے بھائی، اس کو تو میں نے کاروبار کرا کے دیا ہے۔ کہاں ہے اللہ کا خوف؟ کیا شیطان دل میں ڈال کے زبان سے اس کی یہ نکلوا رہا ہے کہ احسان جتلا کر اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو۔ یہ ضائع کرنے والی باتیں ہیں ساری۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر کر سونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنے سے پہلے میں اس کا فدیہ دے دیتا اور اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے کاش میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا، میں انسان نہیں ہوتا کہ حساب دینا پڑے گا۔ بیٹا یہ ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں۔ یہ تو میں چند ایک کی مثالیں بتا رہا ہوں کہ دن بھر اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرتے تھے اور روتے تھے راتوں میں نمازوں میں کہ اللہ ہمیں پکڑ نہ لے۔ ہر آنے والا دور بدترین دور ہوتا جا رہا ہے۔ خیر القرون دور 3 وہ گزر چکے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہر آنے والا دور گزرنے والے دور سے بدترین دور آ رہا ہے۔ لوگ اتنے دنیا داری میں لگ گئے ہیں کہ تکاثر میں پڑھ کے اپنی جانوں کو ہلاک کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی ان کی بھیگ جاتی تھی جس قبر پہ جاتے۔ آج ہم قبرستانوں کے سامنے سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے گاڑیوں میں گانے چلاتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں، رکشہ ٹیکسی میں، چنچیوں میں، بسوں میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، قبرستان کے آگے سے بسیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ قبرستان کے پاس سے گزرتے قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ آپ سے پوچھا جاتا کہ جنت و جہنم کے ذکر پہ آپ اتنا نہیں روتے تو وہ جواب دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پہلی منزل ہے، اصل منزل تو قبر ہے پہلے، یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک بات ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، تو پہلی منزل قبر ہے، جنت و جہنم تو بعد میں آئے گی نا۔ تو اسی لیے قبر کو دیکھ کے روتے تھے کہ ان کو جانا۔ اور واقعی حقیقت میں کبھی سوچو کہ قبر میں جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے واپس سب چلے جاتے ہیں تو اس وقت کیا گزرتی ہوگی اس پہ۔ ہمیں ایک دن پیش ہونا ہے، ہم ایک دن سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے، میت ہماری رکھی ہوگی گھروں میں اور لوگ آس پاس رو رہے ہوں گے، اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا ہمیں نہیں پتا۔ بس ہمیں اللہ سے صرف یہ امید ہے کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے، جو کوتاہیاں ہوئی ہوں گی انشاءاللہ وہ درگزر کرے گا۔ لیکن انسان سوچے تو صحیح ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فاطمہ، آپ سے عبادت کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا وہ بہت زیادہ نفلی عبادت اور نفلی روزے نہیں رکھا کرتے تھے، لیکن
وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے اور بستر پر اللہ کو اتنا یاد کرتے تھے کہ کانپ جاتے تھے، خوف سے لرزنے لگتے تھے، جیسے کہ پرندہ پھڑ پھڑانے لگتا ہے، ایسے لرزتے تھے وہ بستر پہ لیٹ کے۔ عمر بن عبد العزیز، یہ شان ہے ہمارے سلف صالحین کی جو گزرے ہیں اللہ کے ڈر سے، یہ حال ہوتا ہے ان کا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ تحریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے، اس سے بچنے کی تربیت دی جا رہی ہے یہاں پر۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کا خوف ہمارے اندر آئے گا۔ ہم کسی کو چھیڑیں نہیں، ہم کسی کی چیز نہیں لیں، امانت میں خیانت نہیں کریں، کسی کو گالی نہیں دیں، کسی کی غیبت نہیں کریں۔ دیکھو بیٹا، گناہ ہو جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ایک بندہ بالکل پاک صاف ہو جائے، انسان غلطی کا پتلا ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ توبہ استغفار، کوشش کرے وہ کہ بلا وجہ زبان اپنی نہیں کھولے، کسی فالتو چیز کی طرف مت جائے، کسی فالتو کاموں میں نہیں پڑے کہ گمراہی پیدا ہو اس کے اندر۔ اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے ہمیں معاشرے سے۔ ہمارے لیے عیش و عشرت کا سامان تو جنت میں ہے۔ ایک مسلمان مومن بندے کو دنیا سے کیا لینا دینا؟ دنیا کی عیش و عشرت بھاڑ میں گئی، جوتے کی نوک کے برابر میں بھی نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے اور ساری چیزیں۔ جو نصیب میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ دے دے گا، اس کے پیچھے اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو کہ اللہ کا خوف ختم ہو جائے۔ کتنے ایسے ہمارے علماء کرام گزرے ہیں کہ ان کے لیے مچھلیاں پانی سے جیسے شکار کر کے مچھلی لائے، وہ مچھلی کھانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہ پتہ نہیں اس کو غذا جو ہے کسی کافر نے تو نہیں ڈالی، کہیں وہ غذا اس نے کھائی ہو، کسی کافر نے کسی مورتی پہ چڑھاوے کی چڑھائی ڈالی ہو۔ ایسے گزرے ہیں، اتنا زیادہ اللہ پہ جو ہے نا توکل کرنے والے اور بھروسہ کرنے والے تھے۔ ہم لوگ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کیا چیز آ رہی ہے کھانے کی یا ہمیں کیا چیز مل رہی ہے، بس ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے ہے کیا۔ بہت شدید ضرورت ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، کہ وہ لوگ جو قرآن سنتے ہیں اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازعات میں کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، کہ اللہ سے جو ڈرتا ہے اور وہ روتا ہے، کس سے؟ کہ جہنم میں داخل نہ کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس لوٹ جائے۔ ظاہر ہے ایک گائے بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جا سکتا ہے اندر؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی مشین نہیں ڈال سکتی واپس، تو ناممکن ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے جو اللہ کے ڈر سے روتا ہوگا۔ اور اللہ کا ڈر پھر کیسے حاصل ہوگا؟ ظاہر ہے اللہ کا ڈر ایسے حاصل ہوگا کہ استغفار پڑھی جائے، ہر وقت ذکر و اذکار کیے جائیں، ہر وقت کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچا جائے کیا اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے کرنے کی یا نہیں دی۔ اس طرح کرتے شروع میں تھوڑی سی آئیں گی مشکلات اور لوگ بولیں گے بھی، مذاق بھی اڑائیں گے، کرنے دو، کوئی بات نہیں، لیکن آہستہ 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 بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا رہتا ہے، اور کرتے 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 کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ بالکل متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اور اس حال میں اللہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے اس کے لیے۔ اللہ کا ذکر اور ان مومنوں کا حال معلوم کریں جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اور کیسے تھے وہ؟ کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں، یہ سورہ انفال کی آیت بتا رہا ہوں، کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی کے مستحق سات افراد جو عرش کے سائے میں ہوں گے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو وہ آدمی بھی اس ساتھ میں شامل ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے کم سے کم، کیونکہ ہم تو بڑے گنہگار لوگ ہیں۔ اللہ کو بیٹا یاد کیا کرو، خود سوچو، اپنا محاسبہ، ہر بندہ محاسبہ کرے اپنا کہ اللہ کو وہ کتنا یاد کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر کے وہ کتنا وہ کر رہا ہے۔ پورے دن میں 5 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، کیا 5 نمازوں میں وہ سجدے میں، نفلی میں، سنت میں، وتر میں اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہے، یا کبھی تنہائی میں رو رہا ہے؟ 5 نہیں تو کم سے کم 1 دفعہ تو رات میں وہ رو لے اللہ کو یاد کر کے، نہیں تو کسی دن کی نماز میں یا کسی ایسے وقت میں سجدے میں جا کے اللہ سے توبہ کرے کہ یا اللہ واقعی غلطی ہو گئی۔ 1 دفعہ کر کے تو دیکھے بندہ توبہ، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کرنے والے تو ہم بنے، وہ تو دینے والا ہے، ہم مانگنے والے نہیں ہیں۔ اللہ دینے والا ہے، جب سے زمین و آسمان بنے اللہ تعالیٰ مسلسل اپنے خزانوں سے خرچ کر رہا ہے، اور اس کے خزانے ابھی بھی ویسے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ بیٹا میں تم لوگوں کو بھی نصیحت کروں گا کہ آج سے ہی رات میں جب سونے لیٹو، آنکھیں بند کر کے اللہ کا تصور کرو، اپنے ذکر و اذکار سارے فارغ ہو جاؤ، جب سب سے دم کر کے اپنے اوپر ذکر و اذکار سے جو بھی رات کے سونے کے ہیں اس سے فارغ ہو جاؤ، اور بس یہ سوچو کہ اللہ جو کچھ بھی ہم سے دن میں گناہ ہو گئے بس تو معاف کر دے، اور ہماری کسی نیکی کو ضائع مت کر دینا۔ ہم سے گناہ ہوئے ہوں گے، اپنا اعتراف کرو گناہوں کا کہ اللہ ہوئے ہوں گے گناہ، بس تو معاف کر دے ہمیں۔ یہ اعتراف کرو، اور ایسے اعتراف کرو کہ آنکھوں سے آنسو جھلکیں۔ اللہ کو بڑے پسند ہے مومن کے آنسو۔ اور یہ سب کرنے کے بعد جتنا آدمی اللہ سے دنیا میں ڈرتا ہے اور خوف رکھتا ہے، اور پھر آخری آیت سنا کے اپنی تفسیر کا اختتام کروں گا کہ پورے قرآن میں پھر اللہ نے ان بندوں کے لیے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ یہ وہ میرے ولی ہیں، ولی وہ ہیں، ذہن میں رکھو، یہ پہنچے بزرگ ادھر ادھر بڑے پہنچے میں کوئی ولی نہیں ہے، ولی وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، دنیا میں میرا خوف کھا لو اور میرے آگے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ، کہ اللہ کے آگے کھڑے ہو اور پیر کانپ رہے ہوں کہ اللہ حساب نہ لے لے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے اوپر، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ پورے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ قیامت والے دن پھر ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا جو دنیا میں ڈر جائیں گے اللہ سے اور تقوی اختیار کریں گے، اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں ولی ان کو کہا ہے، وہ ہیں ولی اللہ کے جن پر واقعی قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا میں خوف کھاتے رہے، سامنے برائی ہوتے ہوئے، اس بات پر قادر ہوتے ہوئے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائیں، اور وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کا خوف کھاتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں آفسوں میں کہ حرام کے پیسوں سے بروس، چکن ٹکا، مٹن کڑھائی، مٹن ربز آیا ہوا ہے اور کھانے چل رہے ہیں، اور وہ بندہ ایک اکیلا بیٹھا ہوا دال سے روٹی کھا رہا ہے، اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ حرام کھا رہے ہو، یہ پیسہ، یہ رشوت کا پیسہ ہے جس سے تم منگاتے ہو، یہ میں روکھی سوکھی کھا رہا ہوں لیکن حلال کی ہے۔ میں خود جانتا ہوں ایسے بندوں کو، کیا مقام ہوگا اللہ کی نظر میں ان لوگوں کا۔ ان کی دال روٹی پہ مت جاؤ، وہ زمین پہ چلتے ہوں گے تو ان کے قدم فرشتے جنت میں سنتے ہوں گے۔ یقیناً ایسے لوگ اللہ کے موجود ہیں دنیا میں۔ آج ہم دنیا کے پیچھے اپنے دین کا کیا حال کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ آخرت میں جن کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے دلوں میں اپنا ایسا ڈر پیدا کر دے یا اللہ کہ ہم تیرے ڈر سے تمام گناہوں کو چھوڑ دیں اور پوری زندگی اس امید پر رہیں کہ تو واقعی بڑا غفور الرحیم ہے اور تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ، تو ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور جتنے بھی یہ قرآن پاک سننے، سمجھنے، پڑھنے والے موجود ہیں یا اللہ، ان سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ جس طرح تو نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع فرمایا ہے، آخرت میں
اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تو اندھیروں سے اجالے کی طرف پھیر دے میرے اللہ، اس میں بہترین ہدایت داخل فرما دے اللہ، قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے لیے ہدایت اور نور بنا دے اللہ، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میرے اللہ، ہماری موت بھی اس حال میں آئے کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم خالص ایمان کی حالت میں ہو میرے اللہ، ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے، اس پر عمل کرنے والے اور تیری مساجد آباد کرنے والوں میں شامل ہو میرے اللہ۔ اے میرے اللہ تو ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنا دے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو، ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے، ہمارے والدین کی قبروں میں نور بھر دیجئے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، اور جن جن کے والدین حیات ہیں ان کو بہترین صحت اور ہدایت عطا فرما دے میرے اللہ۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین، سلف صالحین اور علماء کرام کے ساتھ فرما دیجئے گا اللہ۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت، ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجئے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجئے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔